السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتے کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ پنجم کا 23واں سبق، نظم ہے ایک بلی دو چوہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں جنس جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے پر اس سبق کی مشق کی طرف دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، دونوں چوہوں کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں؟ دونوں کے پاس بٹوا اور حقہ تھا۔ ب، بٹوے میں کیا چیزیں تھیں؟ ٹماٹر اور منرل واٹر۔ جیم، لڈو کھا کر چوہوں نے کیا کہا؟ بلی کو بلاؤ، آیا ہم کو آج تاؤ۔ دال، بلی نے چوہوں کی بات سن کر کیا کیا؟ بلی نے پہلے دم ہلائی، پھر دانتوں کو دانتوں میں جمایا اور چھت پڑا کر چوہوں کے پیچھے بھاگی۔ ہے، اس نظم سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ اس نظم سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے بلکہ تأمل سے کام لینا چاہیے۔ طاقتور کے سامنے بولنا نہیں چاہیے بلکہ اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے مطابق درست لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، ایک چوہے کی خالی جگہ میں بٹوا، خالی جگہ میں آئے گا جیب، ایک چوہے کی جیب میں بٹوا۔ بے، کچھ تھے خالی جگہ اور کچھ پیلے، خالی جگہ میں آئے گا نیلے، یعنی کچھ تھے نیلے اور کچھ پیلے۔ جیم، لڈو کھا کر خالی جگہ پی کر، خالی جگہ میں آئے گا پانی، یعنی لڈو کھا کر پانی پی کر۔ دال، بیت چکی تھی خالی جگہ رات، تو خالی جگہ میں آئے گا آدھی، یعنی بیت چکی تھی آدھی رات۔ ہے، پہلے اس نے خالی جگہ کو ہلایا، خالی جگہ میں آئے گا دم، یعنی پہلے اس نے دم کو ہلایا۔ واو، پھر خالی جگہ سے ان پر جھپٹی، تو خالی جگہ میں آئے گا تیزی، یعنی پھر تیزی سے ان پر جھپٹی۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کے مصروں کو کالم بے کے مصروں سے ملائیں اور اشعار مکمل کریں۔ بٹوے میں تھے 4 ٹماٹر اور تھوڑا سا منرل واٹر، آج نہیں وہ بچنے والی، بچہ لوگ بجائے تالی، چپکے چپکے چھت پر پہنچی، پھر تیزی سے ان پر جھپٹی، دونوں چوہے ڈر کر بھاگے، بلی پیچھے چوہے آگے۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 126 پر۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم ایک بلی اور دو چوہے کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد نظم کا مرکزی خیال اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے بار بار پڑھ کر یاد کر سکیں اور پھر خود سے اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں، قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم میں دیے جانے والے پیغام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے واضح کریں۔ نظم میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے تو طلباء کو چاہیے کہ وہ نظم کو پڑھیں اور پھر اپنے طور پر اخذ کریں کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، یعنی اس میں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ کی لڑائی مول نہیں لینی چاہیے۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نئے لفظ بنائیں۔ مثال، لفظ بھائی کے شروع میں سے بھا، بے الف با ہٹا کر نون الف نا تے الف تا اور لام الف لا لگانے سے بنتے ہیں نائی تائی لائی۔ لفظ مال کے آخر سے لام ہٹا کر رے نون اور تے لگانے سے بنتے ہیں مار مان مات۔ لفظ ہار کے شروع سے ہا ہٹا کر پا تا جا لگانے سے بنتے ہیں پار تار جار۔ لفظ بن کے شروع سے بے ہٹا کر تے گاف اور میم لگانے سے بنتے ہیں تن گن من۔ لفظ تال کے شروع سے تا ہٹا کر ڈھا گا چا لگانے سے بنتے ہیں ڈھال گال چال۔ لفظ نان کے شروع کا نون الف نا ہٹا کر میم الف ما تے الف تا اور جیم الف جا لگانے سے بنتے ہیں مان تان جان۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے لطیفے پڑھ کر بتائیں کہ آپ کو کون سا لطیفہ زیادہ پسند آیا ہے۔ اساتذہ کرام لطیفے جو ہے بچوں سے کہیں کہ فردر جو ہے اٹھ کر کلاس میں پڑھیں اور پھر بچوں کی پسندیدگی کا جو ہے پوچھیں اور ناپسندیدگی کے بارے پوچھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کسی بات کو سن کر اپنی پسند یا ناپسندگی کا اظہار کی صلاحیت بچوں میں پیدا ہو سکے گی۔ سوال نمبر 8 ہے، مثال کے مطابق درج ذیل افعال کی مدد سے مذکر یا مؤنث جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔
اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ لکھائی پر لکھیں اور ان کے مذکر یا مؤنث ہونے کے بارے میں پہلے بتائیں، پھر ان کو جملہ میں استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں جو صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور ان میں سمجھ آ جائے گی کہ مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے اور ان کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور اس میں سے اسم صفت اور اسم موصوف الگ الگ کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام اس پیراگراف کو جو ہے بچوں سے کہیں کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں اور پھر ان کو بتلائیں کہ اس میں اسم صفت یہ ہے اور اسم موصوف یہ ہے، بلکہ ایسا کریں کہ تختہ لکھائی پر لکھیں صفت اور موصوف، اور اس پیراگراف میں سے صفت کو الگ کریں اور موصوف کو الگ کریں۔ اس سے بچے جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، دیے گئے اشعار کا مفہوم اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان اشعار کو تختہ لکھائی پر لکھ کر ان کا مفہوم لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں اور ان کو یاد بھی ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے، تاکہ پھر وہ خود سے لکھنے کے قابل بھی ہو سکیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اگر آپ کو جنگل میں جانے کا موقع ملے تو آپ کس جانور سے ملنا پسند کریں گے اور اس سے کیا بات کریں گے؟ مکالماتی انداز میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام اس سرگرمی کو تختہ لکھائی پر مکالمے کے انداز میں لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں سے پڑھیں، یاد کریں اور پھر خود سے ویسے ہی مکالمہ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 12 ہے، اپنی پسند کے کسی جانور کا روپ دھاریں اور جماعت میں اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جتنے بھی سبق پڑھے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور اس کے سوالات کیا کیا تھے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے اشعار غور سے سن کر ان کا مفہوم بلند آواز میں پڑھیں۔ اساتذہ کرام ان اشعار کو جو ہے وہ بلند خوانی کروائیں اور بچوں کو مفہوم جو ہے لکھ کر دیں تاکہ وہ کاپی پر لکھیں اور یاد کر سکیں اور پھر خود سے اس کو لکھنے کے یا بیان کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنے ارد گرد موجود 2 معاشرتی مسائل کی نشاندہی کریں۔ ویسے تو معاشرتی بہت سارے مسائل ہیں، اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر معاشرتی مسائل لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، ابلاغ کے کسی ذرائع سے موہنجو دڑو کے بارے میں معلومات حاصل کر کے درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور کمپیوٹر کے اوپر دنیا بھر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو یہ سرگرمی گھر سے کر کے لانے کے لیے کہیں اور پھر ان کو چیک کریں کہ انہوں نے اس آثار قدیمہ کے بارے میں یا موہنجو دڑو کے بارے میں جو ہے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ 4 ہے، دیے ہوئے جملوں میں اسم صفت اور اسم موصوف الگ الگ کر کے لکھیں۔ ان جملوں میں سے اساتذہ کرام جو تختہ لکھائی پر لکھیں اور صفت اور موصوف کو الگ الگ کریں، نشاندہی بھی کر دیں کہ یہ اسم صفت ہے اور یہ اسم موصوف ہے۔ موصوف ہے تو کیوں موصوف ہے، صفت ہے تو کیوں ہے۔ اس سے جو ہے بچے بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور پھر کسی بھی جملوں میں اسم صفت اور اسم موصوف کو الگ کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے گی۔ سوال نمبر 5 ہے، فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال کے جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ لکھائی پر لکھیں اور پھر ان کو جو ہے فعل حال میں جو ہے وہ تبدیل کریں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ ایک زمانے کو دوسرے زمانے میں جو ہے وہ تبدیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے اپنی کاپی پر لکھ کر ان کی تذکیر و تانیث واضح کریں۔ اساتذہ کرام ان لفظوں کو تختہ لکھائی پر لکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی لکھیں کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور پھر بعد میں جملوں میں استعمال کریں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ جملوں میں استعمال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کون کون سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں فعل کیا ہوگا، مفعول کیا اگر ہوگا تو فعل کے مطابق مفعول کے ساتھ ہوگی تو کیا ہوگا، اس طرح پوری جو ہے وہ معلومات ان کو فراہم کی جائے تاکہ بچوں کو لفظوں کو جملوں میں لکھنے کی صلاحیت آ سکے۔ سوال نمبر 7 ہے، کسی تاریخی مقام کی سیر کا مختصر احوال اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اساتذہ کرام کسی تاریخی مقام کے سیر کے جو ہے وہ اہتمام کریں، بچوں کو اس مقام پر لے کر جائیں تاکہ بچے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اساتذہ کرام بچوں کو ان کے بارے میں معلومات بھی فراہم کریں اور پھر ان کو جو ہے کاپی پہ درج کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔